اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ اعلان جنگ کس حوالے سے ہے، کس معاملے کے حوالے سے ہے؟ کون سا اعلان جنگ؟ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کا ترجمہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کس معاملے کے حوالے سے اتنی سنگین اور اتنی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے؟ یہ معاملہ ہے جو آج ہمارے پیش نظر ہے، سود یعنی ربا سے متعلق آیات کا عملی تحقیق کے نقطہ نظر سے مطالعہ، یہ آج کا موضوع ہے جو اس فقہی سیمینار میں میں آج پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ سود کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر براہ راست سود کے حوالے سے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو آیات ہیں سورہ روم آیت نمبر 39، یعنی سورہ روم 30ویں سورت ہے قرآن مجید کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 39 جو ہے یہ سود کے حوالے سے سب سے ابتدائی آیات ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم ایک ویب سائٹ ہے ای قرآن لائبریری، اس کی مدد سے مختلف تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس اپنی آج کی پریزنٹیشن میں اس کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آج کی جو یہ گفتگو ہے، یہ نشست ہے، یہ ڈسکشن ہے، یہ صرف نشستن گفتن برخاستن نہ ہو، بلکہ کچھ آگے بڑھ کر کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ اپنے کرنے کے کام ایٹ دی اینڈ آف دس پریزنٹیشن ہم آخر میں ہم سوچ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ صرف سنتے سنتے سن ہو جانا، ہمارے ایک زبیر منصوری صاحب جو استاد ہیں وہ فرماتے ہیں سن کے سن ہو جانا، تو خالی سننے کے بجائے ہمیں کچھ آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے۔ جب کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے بہتر رائے عمل کی طرف جانا ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے یہ سمپل سا، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے پاس، equranlibrary.com۔ یہ equranlibrary.com کے اندر تقریباً 46 تفاسیر جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ 46 تفاسیر جو ہے مختلف اہل علم کی گئی تفاسیر آپ کو مل جائیں گی۔ اب ان تفاسیر کی مدد سے آپ جس کو بھی فالو کرتے ہوں، جس کو بھی لائک کرتے ہوں، آپ اس مفسر کی تفسیر کو، اس مترجم کے ترجمے کو پڑھیں اور اس میں پھر کرنے کے کام منتخب کریں، جیسا کہ ہم تھوڑا بہت آگے اس میں ڈسکس کریں گے بھی، کیونکہ ٹاپک کا عنوان ہی ہمارا عملی تحقیق کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ یعنی ہم صرف گفتگو برائے گفتگو نہ کریں بلکہ ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں، جیسے میرے دونوں ساتھیوں نے، مفتی شیخ نعمان بھائی نے اور مولانا ڈاکٹر سید نسیم سرور صاحب نے پہلے ڈسکس کیا اس حوالے سے، تو ہم پریکٹیکل سائٹ پہ جو ہے ہم جائیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پہ قرآن میں سود کے حوالے سے جو آیات ہیں، سب سے پہلی آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 39، دوسری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130، اور تیسری آیات ہیں سورہ بقرہ جو سب سے آخری آیاتوں میں سے شمار ہوتی ہیں، 275 میں سے 281 آیات۔ تو ان آیات میں سب سے پہلے جو سورہ روم ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ روم میں سب سے پہلے اس کانسیپٹ پہ جو اسلام کا طریقہ نزول احکام تھا وہ تدریج تھا۔ تدریج کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے احکام نازل ہوتے تھے۔ جیسے ربا کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی آیات میں یہ نہیں کیا گیا کہ فوراً جو ہے وہ اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو، بلکہ یہاں پر اس کانسیپٹ پہ، اس تصور پہ ہٹ کیا گیا کہ جو تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے، جو تمہارا تصور ہے کہ قرآن مجید، جو تمہارا تصور ہے
کہ سود کے حوالے سے وہ تصور ٹھیک نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سود کے حوالے سے، وہ ہے سورہ روم کی آیات نمبر 39۔ اس میں فرمایا گیا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فلا یربو عند اللہ، جو تم دیتے ہو سود میں سے، جو تم لوگوں کو سود کے طور پر دیتے ہو، لوگوں کے اموال میں شامل ہو کے وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ کانسیپٹ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور بات کی گئی، وہ کیا کی گئی؟ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے، خوشنودی رب کے لیے جو زکات دیتے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تفہیم القرآن سے ترجمہ کیا گیا، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کانسیپٹ پہ ہٹ کی گئی کہ یہ کانسیپٹ جو تمہارا ہے کہ سود دینے سے جو ہے وہ مال میں اضافہ ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سود کے مقابلے میں زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی جو ہے مال کی بڑھوتری کا عند اللہ طریقہ ہے۔ سورہ اس حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن کے اندر، اسی طرح مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ قرآن کے اندر یہ فرماتے ہیں، اس کی جو نکات ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ سود کے حوالے سے سب سے بنیادی آیات ہیں، سب سے پہلی آیات ہیں۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کے مطابق یہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس حوالے سے جو ہے یہ آیات ہیں۔ دوسرے مقام پہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 130، وہاں پر کیا کہا گیا؟ وہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ، الربا یعنی سود، اضعافا مضاعفا دگنا چگنا ہوتا ہوا، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں سود کے حوالے سے حکم نازل کیا گیا، اور یہ حکم جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا گیا۔ اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے قریب جو ہے یہ آیات نازل ہوئی، اور چونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ جنگ احد میں سود پر قرضہ لے کے جو ہے وہ تیاری کی تھی، اور اس میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان چونکہ اس جنگ میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تو کہیں یہ کانسیپٹ نہ ہو جائے کہ کہیں لوگوں مسلمانوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ نہ آ جائے کہ سود پہ لے کے جو ہے ہم اس طرح کی تیاری کریں گے تو ہم جیتیں گے۔ وہاں پر جو ہے یہ آیات نازل کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سود نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا ہوا۔ تیسرا جو مقام ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کا سود کے حوالے سے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 275 سے اور 281 تک۔ اس میں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سورہ روم کے اندر سب سے پہلے سود کا ذکر کیا گیا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اس کانسیپٹ پہ ہٹ کی سمجھتے ہو سود سے مال بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سود کے مقابلے میں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس رکوع کی آیت نمبر 275 کی جو بات، یہ رکوع جب شروع ہوتا ہے وہ رکوع ڈائریکٹ سود کے حوالے سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ یہاں پر بھی انفاق کے بارے میں، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کے بارے میں یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ وہاں کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں سود سے متعلق آیات سے پہلے، الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال، اپنے مال کو، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا چھپ کے، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کر دینا یا خفیہ طور پر دینا، یعنی ایک ہاتھ دینے والے کا دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے اس انداز میں دینا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بعض حالات میں اعلانیہ دینا یہ بھی ایک ممدوح چیز ہوتی ہے، تو اس میں تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو، لیکن اس میں اپنی بڑائی، اپنی نمود و نمائش یہ مقصود نہ ہو۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ہے اجر عند ربهم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ وہ رکوع ہے، اس رکوع کی ابتدائی آیت ہے جو سود کے حوالے سے حکم جس رکوع میں تفصیل سے دیا جا رہا ہے، جس میں وہ آیت آ رہی ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے پڑھا
کہ جس کے بارے میں سود کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تو اس سلسلے کا سب سے پہلی آیت تھی۔ اب اس سلسلے کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو ان آیات میں ہم اگر اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا، یعنی اس کی جو پہلے نتیجہ بیان کیا گیا اس نتیجے کی وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا بے تو سود ہی کی طرح ہے، جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جو خرید و فروخت ہے وہ بھی سود کی طرح ہے۔ ہم خرید و فروخت کے اندر جو سودا ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں 100 روپے کا اور آگے 110 روپے کا بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سود میں کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے اوپر اضافی پیسے لیتے ہیں۔ تو جو ان لوگوں کی دلیل تھی کہ خرید و فروخت کا معاملہ اور سود کا معاملہ تو ایک جیسا ہے، اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو حکم بیان کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جو جاننے کی ہیں۔ سود کی تعریف، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کی ایک عظیم اکثریت ہم میں سے جو سود کے حوالے سے طرح طرح کی غلط فہمیوں کا اور غلط اطلاعات کا شکار ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف یہ لوگوں کی سینگ ہے، سود پیسے پہ پیسہ کمانا یہ سود ہے۔ بات ان کی آدھی صحیح ہے کہ قرض کے طور پر کسی کو پیسہ دینا اور اس پر اضافی اماؤنٹ لینا، یعنی اضافی پیسے لینا، قرض کے اوپر دیے گئے پیسے کے اوپر اضافی پیسے لینا، یہ سود ہے۔ ورنہ اگر ہم پیسے کے اوپر پیسہ کمانا سود کہیں تو یہ پھر اس کے اندر ایک کافی ایسی تعریف ہوگی جو کہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن کی آیت نمبر 275 کی تفسیر کے اندر پوائنٹ نمبر 184 میں فرماتے ہیں سود یا ربا، جسے ہم اردو میں سود کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ یہ تعریف جو ہے وہ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح نہ صرف خود سمجھ لینی چاہیے بلکہ آگے بھی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر جس چیز سے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے، ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ جس چیز سے نہ بچنے پہ، جس چیز سے اوائڈ نہ کرنے پہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کو جاننا تو ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھنا تو ہے کہ وہ ہے کیا۔ تو اس کی سمپل سی بالکل آسان سی تعریف ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سود یا ربا ہر اس اضافی رقم کو، اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بالکل لفظ بلفظ زبانی یاد ہوں اور حسب موقع ہم اس کو دوسرے لوگوں کو بتا سکیں، ہم خود بھی اس حوالے سے پھر محتاط ہو جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں سود نہیں ہیں اس سے بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں سود ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح طرح اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، انجانے میں ہم اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس آیت کے ترجمے کو ہم دیکھ رہے تھے، لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو حضرات، جو لوگ اس حوالے سے سودی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں وہ ماضی کے غم کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بری زندگی گزار لی ہے، ہم نے تو یہ گناہ کر لیے، اب ہم کس طرح توبہ کریں گے۔ یہ مایوسی جو ہے وہ شیطان کی طرف اور آسان کر دیتی ہے راستے کو۔ یہاں پر یہ ہے کہ ماضی کو جو ہے ماضی ما مضا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی توبہ کریں اور اس حوالے سے جو باطنی کیفیت ہے اس کو اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن کم از کم اب تو توبہ کر لیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی توبہ کی اور اس کے بعد پھر وہی کام کیا، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ توبہ کا موقع بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ کے گناہ کرتے رہیں، یہ سود کا معاملہ کرتے رہیں یا اور کوئی گناہ کرتے رہیں کہ پھر ہم توبہ کر لیں گے، تو ایسا
ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کر سکے اور بہرحال زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ تھی 275ویں آیت سورہ بقرہ کی، جو سود کے حوالے سے تیسرا مقام ہے اور بہت ہی مفصل اور فیصلہ کن مقام ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 276 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، الربا یعنی سود کو، ویربی الصدقات، ویربی ربا یربی یعنی جو بتدریج پروان چڑھانا، تو صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، صدقات جو ہے وہ بڑھتے ہیں، سود جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا اور گنہگار ہے۔ تو اس حوالے سے جو اگلی آیت ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تو ان آیات کے اندر سیم سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر بھی سود کے ساتھ ہی کس کا ذکر ہوا تھا؟ زکوٰۃ کا۔ یہاں پر بھی ان آیات میں ایمان کا، عمل صالح کا اور نماز قائم کرنے کا اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا تذکرہ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے زکوٰۃ اور سودی سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جدید، ابھی اتفاق سے 1-2 دن پہلے یہ کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام تھا بلاک چین کے حوالے سے تھی، وہ خیر اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے اس کتاب کا، لیکن اس میں انہوں نے ایک جدید سائنٹیفک ریسرچ یہ شو کی کہ 3% انفلیشن یعنی 3% مہنگائی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی 3% آپ کے مال میں سے تقریباً 3% خرچ ہونا سال میں ضروری ہے، تاکہ آپ کا مال ایسا نہ ہو کہ آپ مال کو جمع کرتے رہنے کے عادی ہو جائیں، ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کے مال کی ڈیویلومنٹ ہونی چاہیے، افراط زر ہونا چاہیے، جو اکنامکس سے ریلیونٹ ہے یا عام لوگوں کے لیے ہم سمجھ لیں کہ مہنگائی کی کم از کم 3% شرح وہ ضروری ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ اپنا مال ایز اٹ از رکھتے ہیں، جمع کر کے اپنے پیسے کو رکھتے ہیں اور 3% اس کی ڈیویلویشن نہیں ہوتی تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی جو شرح ہے، ہماری زکوٰۃ کی شرح ہے 2.5%، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک، آج کی معیشت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو مال کو جمع کرنے کے بجائے مال کو مارکیٹ میں لا کے اس کو سرکولیٹ کرنا، اس کو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم والے فارمولے کے تحت ارتکاز دولت سے بچنا ہے، جیسے کہ مفتی شیخ نعمان بھائی نے تذکرہ کیا تھا اور دیگر ہمارے ساتھیوں نے، مقالہ نگاروں نے اس حوالے سے بات کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس کو سرکولیشن میں ہونا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2.5% ہے، اور آج کی جدید سائنٹیفک جو ریسرچ ہیں وہ بھی اس بات کو پروف کرتی ہیں کہ 2.5-3% یعنی 3% کے اراؤنڈ آپ کی مال میں سے خرچہ ہونا لازمی ہے، تاکہ آپ اس مال کو سیت کر جمع کر کے نہ رکھ سکیں، بلکہ آپ اس کو موبلائز کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو وَآتَوُا الزَّکَاۃَ کی بات ہوئی یہاں پر بھی اور سورہ روم کے اندر بھی، تو کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے اس حوالے سے موجود ہے، جو کہ صریح الفاظ میں جو ہے وہ سورہ روم کے اندر تو ذات خود اس بات کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہو وہی مال بڑھانے والے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو جو اگلی آیات ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کن آیات ہیں، جہاں سے ہم نے بات کی شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ پھر وہ آیات ہیں جو ہم نے سب سے پہلے آج کی گفتگو کے سب سے پہلے سیگمنٹ کے اندر پڑھی تھی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ سے جنگ کے لیے، اور دوسرا وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے، یعنی تمہارا جو ہے تمہارے خلاف جو ہے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں، تو کیسے یہ پاسبل ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارا رأس المال، تمہارا جو اصل سرمایہ ہے، جو تم نے اصل قرضہ دیا ہے کسی کو،
اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہاری ہے. لا تظلمون, نہ تمہارے اوپر ظلم ہو, نہ تم ظلم کرو, ولا تظلمون, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو, سود کھا رہے ہو, کسی اس حوالے سے قرض کے اوپر اضافی اماؤنٹ لے رہے ہو, ولا تظلمون, اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو, یعنی تمہاری جو اصل رقم ہے اس رقم پہ بھی جو ہے وہ یعنی وہ رقم بھی تمہیں واپس نہ مل رہی ہو. آگے پھر احکامات ہیں اس حوالے سے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جو اس حوالے سے اگلے احکامات ہیں وہ یہ کہ جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے, جو تمہارا ذمہ ہے کسی اور کے اوپر, تو اگر وہ تنگ دست ہے, ذو عسرہ ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تو اسے کچھ مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا, لیکن اگر تم اس کو صدقہ کر دو گے یعنی قرض کو معاف کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھ لو گے. بات وہی سورہ روم جو سب سے پہلی آیات تھی اور آخر میں یہ 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ کی, اور وہ مکی دور کی تھی. تو یہ یوں سمجھ لیں کئی سالوں کے گیپ کے بعد بھی جو اصل مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو تم صدقہ کر دو گے, جو تم خیرات کر دو گے, وہ زیادہ بہتر ہے. اور سب سے آخر میں اس رکوع کے کنکلوڈ کرتے ہوئے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے, تمہیں لوٹایا جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اسی کی طرف تمہارے نفس جو ہے ہر شخص کو اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے, پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ وہ آیات تھی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 275 سے 281 تک. اس میں اس رکوع میں 274 سے 281 تک ہیں, لیکن براہ راست جو سود سے متعلق ہیں 275 سے ہیں. اب اس حوالے سے ہمارے جو موضوع ہے اس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس کا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ عملی تحقیق. یعنی موضوع اگر آپ پورا دیکھیں تو موضوع ہے ہمارا کہ سود سے متعلق آیات کا عملی تحقیق کے نقطہ نظر سے مطالعہ. تو سود سے متعلق آیات ہم نے جان لی, ہمیں یاد ہو گیا کہ 3 مقامات پر براہ راست سود سے متعلق احکامات موجود ہیں. سب سے پہلا سورہ روم آیت نمبر 39, سورہ روم آیت نمبر 39 21ویں پارے کے اندر ہے. ہم اس آخر میں جو ایک کام اپنے کرنے کے کام لسٹ ڈاؤن کریں گے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان آیات کو ہم اپنی پسند کے, اپنی جو بھی آپ مفسر لائک کرتے ہیں کسی بھی جگہ سے, ایک سہولت کے لیے آپ کو ای قرآن لائبریری انٹرنیٹ کا سورس دے دیا, اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ہارڈ کاپی میں کوئی تفسیر موجود ہے, آپ کے پاس کوئی لائبریری قریب موجود ہے, تو جس طرح بھی صحیح ان 3 مقامات سے متعلق آیات کو تفصیل سے پڑھیں. نمبر 1 پہلا کام. اس کے بعد اس کو عملی تحقیق کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں اس حوالے سے, کیا ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں عملی تحقیق کو جاننا پڑے گا, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. تو ایکشن ریسرچ ہے کیا؟ ایکشن ریسرچ بیسیکلی 4 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے. اس سے بعد ہم انگلش یہ اوریجنلی ہم انگلش میں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے بعد اردو میں بھی ڈسکس کر لیں گے. تو ایکشن ریسرچ کے 4 کمپوننٹس ہیں, یہ 4 اجزاء ہیں. سب سے پہلا جز ہے پلان کرنا. صحیح, اس کو پھر ہم اپلائی بھی کریں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ سود سے متعلق آیات کو ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے پلان کرنا کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو عمل درآمد کرنا ہے. اس کو ایکٹ بھی کہتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کہتے ہیں, اس کو ڈو بھی کہتے ہیں. مختلف اس میں آپ کو انٹرنیٹ سورسز سے مل جائیں گے. ایکشن پلان اور PDCA بھی کہتے ہیں اس فارمولے کو. تو اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے, ایکٹ کرنا. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ سود سے متعلق آیات میں کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پلان کرنا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ سود ہے کیا, پھر اس سے آج میرے معاملات کے اندر سود کس طرح انوالو ہے, اگر ہے تو کس طرح میں اس کو خالی کروں گا, اپنے معاملات بہتر کروں گا, اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ میں معاشرے کے لیے کس طرح اس میں بہتری کر سکتا ہوں. تو پلان, اس کے بعد ایکٹ یعنی امپلیمنٹ کرنا. جب ہم نے پلان کر لیا تو اس کو عمل درآمد کریں گے. جب عمل درآمد کر رہے ہوں گے تو ہمیں سامنے آئے گی یہ بات کہ بہت سارے مسئلے مسائل بھی آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ میں سے کسی نے گاڑی سود پہ لی ہو, گھر سود پہ لیا ہو, تو کس طرح اس کو عمل درآمد کرنا ہے. جب اس کو عمل درآمد کرنے جائیں گے تو بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں.
آبزرو کریں کہ کون سے چیلنجز پیش آ رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری آسانیاں بھی پیش آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے پلاننگ کے مرحلے پہ آپ نے سوچا ہو کہ مجھے فلانی چیز اتنی مشکل ہوگی, لیکن آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, یا اور کسی بھی انداز میں آپ نے دعا کی اے رب آسانی کر, میں تیری راہ میں ایک قربانی دینے نکلا ہوں, میں تیری راہ میں اپنے ایک معاملے کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو جب آپ آبزرو کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ آسانیاں بھی ہوئی ہوں, تو ان آسانیوں کی روشنی میں یا ان مشکلات کی روشنی میں جو آپ نے آبزرو کی ہوں گی, جو آپ نے نوٹ کی ہوں گی, اس کے نتیجے میں ریفلیکٹ کا مرحلہ آئے گا. ریفلیکٹ کا مطلب ہے ہم امپرووڈ ایکٹ. مثال کے طور پر آپ نے پہلے ایک مہینے کا پلان بنایا کہ اس پہلے مہینے میں میں یہ کام کروں گا, میں سود سے متعلق تفاسیر پڑھوں گا, اس کے بعد پھر اپنے کرنے کے جو کام ہے اس کو نوٹ کروں گا, تیسرے نمبر پہ پھر اس کو امپروو عمل درآمد کی طرف جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر جب ریفلیکٹ کریں گے تو اگلے پیریڈ کا, اگلے مہینے کا, اگلے سال کا, اگلے کوارٹر کا جب آپ پلان بنا رہے ہوں گے تو اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے اس سے اگلے اسٹیج کی طرف آ جائیں گے. آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول امپروومنٹ ہے, اسی کو پی ڈی سی بھی کہتے ہیں, پلان ڈو چیک ایکٹ. تو یہ کنٹینیوس امپروومنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے معاملہ. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک دفعہ مشکلات سے گزر چکے ہیں, اگلی دفعہ وہ مشکلات نہیں آئیں گی بلکہ اس سے دوسری آئیں گی. اگر آپ ذاتی زندگی سے دور کر چکے ہیں اس چیز کو, تو اگلے مرحلے میں آپ اپنے اہل و عیال کو, اپنے معاشرے کو, آپ کے خاندان میں کوئی فرد ہو سکتا ہے, آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو سود کے حوالے سے صحیح معلومات نہ ہو, کہ جس کو اس حوالے سے شکوک و شبہات ہوں, اس کو آپ راغب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ خود اس کو زبانی جو ہے وہ کہیں, آپ اس کو لنک بھیج دیں کہ یہ آیت ہے, اور اس کا آپ اس کو بھی کہہ دیں کہ آپ جس کو بھی لائک کرتے ہیں اس کی تفسیر پڑھ لیں اور اس سلسلے میں اپنا کرنے کا کام تلاش کریں. ایک جدید ریسرچ کے مطابق افیکٹو لرننگ میتھڈ, لیکچر سے ہم صرف 5% بات سیکھتے ہیں, کتاب پڑھنے سے 10% بات سیکھتے ہیں, ڈسکشن سے 50% بات سیکھتے ہیں, لیکن جب ہم کسی اور کو بتا رہے ہوتے ہیں, کسی اور کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ہم 90% بات سیکھتے ہیں. آپ گوگل کریے گا افیکٹو لرننگ ماڈل, آپ کو مل جائے گا کہ 90% جب آپ کسی اور کو کوئی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں, تو 90% اس چیز کو سمجھنا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں خالی پڑھنے سے یا خالی سننے سے ہم 5 یا 10% چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ہم 5 اور 10% پہ قناعت کریں, کیوں نہ آگے بڑھیں؟ تو اس کو بھی آپ اس کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اپنی ذات کے طور پر میں نے امپروو کیا, اس سے اگلے مرحلے میں پھر اپنے خاندان کی طرف جا سکتا ہوں, اس سے اگلے مرحلے میں اپنے معاشرے کی طرف جا سکتا ہوں کہ یہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اسی بات کو جب ہم اردو کی طرف آئیں گے تو اردو میں ہم اس کو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں, پہلا مرحلہ ہے عملی تحقیق یا ایکشن ریسرچ کا منصوبہ بنانا, جیسا کہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. دوسرا مرحلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمل درآمد کرنا, ایکشن کرنا, جس کو ایکٹ کہتے ہیں یا ڈو کہتے ہیں یا امپلیمنٹ کہتے ہیں انگلش میں. تیسرا مرحلہ ہے بہتری کے لیے تجاویز نوٹ کرنا. یہ بہتری کے لیے تجاویز جو ہے وہ آپ اگلے مرحلوں میں آپ کو کافی کارآمد ثابت ہوں گی. اور آخری مرحلہ ہے جس کو انگلش میں ریفلیکٹ کہتے ہیں, وہ ہے تجاویز کی روشنی میں بہتر عمل درآمد کرنا. یعنی عمل درآمد کرنا 2 دفعہ ہے, دوسرے میں اور چوتھے میں, لیکن چوتھی مرحلے میں جب آپ عمل درآمد کر رہے ہوں گے تو وہ آپ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں بہتر عمل درآمد کر رہے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں اس میں کرنے کے کاموں کی طرف. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس طرح طریقہ تحقیق و تعمیل, یعنی ہمارا جو ایکشن ریسرچ میتھڈ ہے, جس کو ہم ایکشن ریسرچ اینڈ پریکٹس میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے مرحلے میں کیا کریں گے؟ متعلقہ آیات و احادیث کا جائزہ لے کر ان کو سمجھیں گے, احادیث کو اور احکامات کو بھی ساتھ میں سمجھیں گے, اپنے معاملات کا جائزہ لیں گے کہ ان کی درستگی اور بہتری کے لیے کیا منصوبہ بنانا چاہیے, یعنی ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ پہلا کام ہے جو کرنے کا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ پھر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو اس سلسلے میں تجاویز تیار کر سکتے ہیں. تیسرے میں پھر اس کی بہتر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور یہ طریقہ کار ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے نہ صرف مالی معاملات میں بہتری بلکہ دیگر معاملات میں بہتری کے لیے بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ تھا کچھ آج ہمارا آیات اور اس سے متعلق عملی تحقیق کے نقطہ نظر سے مطالعہ. تو جزاکم اللہ خیر آپ حضرات کا, جنہوں نے یہ توجہ سے سنا, اور امید ہے کہ نہ صرف اس کو آپ نے سنا ہوگا بلکہ نوٹ بھی کیا ہوگا, اور ان تینوں مقامات کو خود بھی اور اپنے ارد و گرد کے لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں گے
کہ ان مقامات سے متعلق آیات کو، ان سے متعلق احادیث کو، احکام کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنی اور اپنے آس پاس لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے فیملی فرینڈز کی، اپنے فیملی ممبرز کی، اپنے فرینڈز کی زندگیوں میں بہتری لائیں، تاکہ جو معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی سود سے نہیں بچو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ تو جو اعلان جنگ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے، کئی سالوں سے کیا ہوا ہے، بلکہ کئی صدیوں سے کیا ہوا ہے، تو اس سے نہ اگر ہم اپنی زندگی میں بچے ہوئے ہیں تو کیوں نہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی اس حوالے سے بہتری لانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔